السلام علیکم آداب ناظرین، میں محمد ریاض احمد، میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز کا خبرنامہ۔ تفصیلی خبروں سے قبل ناظرین سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ مرکزی حکومت نے جمعہ کو ون نیشن ون الیکشن ایک ملک ایک انتخاب کی تجویز کا جائزہ لینے کے لیے سابق صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی پینل کا قیام عمل میں لایا۔ اس تجویز کا مطلب پورے ملک میں لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرنا ہو سکتا ہے۔ BRS پارٹی کی جانب سے اسمبلی انتخابات کے لیے 115 امیدواروں کے ناموں کے اعلان کے ایک ہفتے بعد بھی پارٹی قائدین میں ناراضگی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 17 ستمبر کو حیدرآباد کا کریں گے دورہ۔ اس مرتبہ BJP نے ورنگل میں جلسہ منعقد کرنے کا کیا ہے فیصلہ۔ شہر حیدرآباد میں مختلف وجوہات کے بنا پر ستمبر میں 8 دن بینکس کو تعطیل رہے گی، ریزرو بینک آف انڈیا کا اعلان۔ DSC امیدواروں کو امتحان کی تیاری شروع کر دینے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کا مشورہ۔ مرکزی حکومت نے جمعہ کو ون نیشن اور ون الیکشن ایک ملک اور ایک انتخاب کی تجویز کا جائزہ لینے کے لیے سابق صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی پینل کا قیام عمل میں لایا ہے۔ وہ اس تجویز کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد مرکزی حکومت کو ایک رپورٹ پیش کریں گے۔ یہ اقدام حکومت کی جانب سے 18 سے 22 ستمبر تک پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے اعلان کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ خصوصی اجلاس کے اعلان کے فوراً بعد ایک قوم ایک انتخاب تجویز پر قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں، جس کے بارے میں میڈیا کے ایک حصے نے اطلاع دی تھی کہ پارلیمنٹ اجلاس کے دوران اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ اس تجویز کا مطلب پورے ملک میں لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخاب ایک ساتھ کرانا ہے۔ BJP اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کئی مواقع پر اس معاملے میں بات کی ہے اور یہ 2014 کے لوک سبھا انتخابات میں پارٹی کے منشور کا ایک حصہ بھی تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ 1967 تک ہندوستان میں بیک وقت انتخابات کا انعقاد معمول تھا اور اسی طرح 4 مرتبہ انتخاب ہوئے تھے۔ 1968 سے 69 میں کچھ ریاستی اسمبلیاں قبل از وقت تحلیل ہونے کے بعد یہ عمل رک گیا۔ لوک سبھا میں پہلی مرتبہ شیڈول سے 1 سال پہلے تحلیل ہو گئی تھی اور وسط مدتی انتخابات 1971 میں کرائے گئے تھے۔ PTI کے بموجب مرکزی حکومت نے ملک بھر میں پارلیمنٹ اور تمام قانون ساز اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرانے کے امکانات کا مطالعہ کے لیے سابق صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ون نیشن ون الیکشن کے موضوع پر تجاویز کے لیے مسٹر کووند کی قیادت والی کمیٹی کے ممبران کا نوٹیفیکیشن جلد ہی جاری کیا جائے گا۔ دریں اثنا پارلیمانی امور کے وزیر جوشی نے جے پور میں نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا ہے کہ کمیٹی میں ابھی تشکیل دی گئی ہے، اس کے بننے کے بعد اب اس کی رپورٹ آئے گی اور اس رپورٹ پر عوامی سطح پر بحث ہوگی۔ پارلیمنٹ میں بھی اس پر بحث کرائی جائے گی۔ ایسے میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ مرکزی وزیر داخلہ 17 ستمبر کو ایک اور مرتبہ حیدرآباد کے دورے پر آ رہے ہیں۔ BJP ذرائع کے مطابق امت شاہ انتخابی حکمت عملی تیار کریں گے۔ وہ پارٹی قائدین کے ساتھ کئی اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ان کے اس دورے کا مقصد BJP کو مضبوط اور مستحکم بناتے ہوئے آئندہ اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ BJP نے 17 ستمبر کو یوم انضمام حیدرآباد بڑے پیمانے پر منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ گزشتہ سال پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد پر زبردست جلسہ عام منعقد کیا گیا تھا۔ اس مرتبہ BJP نے ورنگل میں جلسہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی سلامتی ایجنسیوں کی جانب سے ورنگل میں پریڈ منعقد کرانے کا منصوبہ ہے اور وزیر داخلہ امت شاہ اس پریڈ کی سلامی لیں گے۔ ایک ایسے وقت جب BJP کے لیے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کرو یا مرو جیسی صورتحال پیدا کر چکے ہیں، امت شاہ کا دورہ انتخابی موقع کے لحاظ سے اہمیت کا حامل ہوگا۔ BRS پارٹی کی جانب سے عنقریب منعقد شدنی اسمبلی انتخابات کے لیے 115 امیدواروں کے ناموں کے اعلان کے ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود ناراضگی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اب تک جو قائدین خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے وہ بھی اب مخالف
میں بیانات دینا شروع کر دیے ہیں۔ BRS قیادت پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ پہلے ٹکٹ دینے کے متعلق امید جگائی گئی، پھر اچانک ان امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا۔ چند قائدین کی جانب سے اپنے بیانات میں ذات کو اٹھایا گیا جواب سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ BRS کی جانب سے مدیراج طبقے کے ایک بھی فرد کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ جب اس طبقے نے اعتراض کیا تو KCR اس طبقے سے تعلق رکھنے والے قائدین کو بلا کر بات چیت کرنے اور سمجھانے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف موجودہ رکن اسمبلی ٹی راجیا، جن کو بدل کر اسٹیشن گھنپور سے کڈیم سری ہری کو امیدوار بنایا گیا ہے، مادگا قائد مندا کرشنا کی مدد حاصل کرتے ہوئے KCR پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ BC تنظیموں کی جانب سے صدر BRS کو 50% BC امیدوار بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، مگر KCR نے صرف 21% BC افراد کو یہ ٹکٹ دیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ BRS کی جانب سے اعلان کردہ امیدواروں کی فہرست میں 39 ریڈی، 6,11 ویما اور 19 SC، 11 ST اور 3 مسلمان شامل ہیں۔ پارٹی قائدین کا ماننا ہے کہ انتخابی شیڈول کے اعلان تک تمام ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی اور پارٹی چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ہیٹرک کامیابی درج کرے گی۔ تلنگانہ کے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے DSC امیدواروں کو امتحانات کی تیاری شروع کر دینے کا مشورہ دیا۔ آج محکمہ تعلیم کے عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امیدواروں کو سیاسی قائدین کے تبصروں پر توجہ نہیں دینا چاہیے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ حکومت سرکاری اسکولز میں مخلوعہ جائیدادوں کو پر کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، تو دوسری طرف چند افراد رکاوٹیں پیدا کرنے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نقائص سے پاک انعقاد کے لیے امتحانات منعقد کرنے کی ذمہ داری ڈسٹرکٹ سلیکشن کمیٹی کو تفویض کی گئی ہے۔ کانگریس قیادت پر سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے مخلوعہ جائیدادوں کی تعداد کو بڑھا کر دکھانے کا جھوٹا الزام لگانے پر تنقید کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد BRS حکومت نے شعبہ تعلیم کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے خطیر صرفہ کیا ہے، جو کانگریس قیادت کو پسند نہیں آیا۔ سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ گزشتہ 9 برسوں کے دوران حکومت نے شعبہ تعلیم کو ترقی دینے کے لیے کئی کروڑ خرچ کیے، جس سے حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد حکومت نے 2017 میں پہلی باڈی SC امتحان منعقد کرتے ہوئے 8,970 سے زائد عہدوں پر تقررات عمل میں لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ مخلوعہ جائیدادوں میں گزیٹیڈ ہیڈ ماسٹر، پرائمری اسکول ہیڈ ماسٹرز پوسٹ اور اسکول اسسٹنٹس پوسٹ کو ترقی دیتے ہوئے پر کیا جانا ہے۔ حکومت نے 5,000 سے زائد ٹیچرز اور 1,500 سے زائد اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرز کے عہدوں پر بھرتی کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد سے ریزیڈینشل اسکولز میں 11,715 ٹیچرز کے عہدوں پر تقررات کیے گئے۔ موجودہ طور پر 12,000 سے زائد تدریسی عملے کے تقرر کے لیے کام جاری ہے۔ حکومت تمام اساتذہ کے مخلوعہ عہدوں کو پر کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ شہر حیدرآباد میں مختلف وجوہات کے بنا پر ستمبر میں 8 دن بینکس کو تعطیل رہے گی۔ آئندہ ماہ کے دوران اتوار، دوسرے اور چوتھے ہفتے کے بشمول جملہ 17 چھٹیاں ہوں گی، تاہم یہ چھٹیاں تمام ریاستوں میں یکساں نہیں ہوں گی۔ حیدرآباد میں بینکس اتوار اور دوسرے ہفتے کو بند رہیں گے۔ 17، 18 اور 28 ستمبر کو بھی بینکس بند رہیں گے۔ ان دنوں جنم اشٹمی، ونائک چترتھی اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹیاں ہوں گی۔ جولائی میں ریکارڈ بارش کے بعد حیدرآباد میں اگست کا مہینہ بہت ہی خشک گزرا ہے۔ اس ماہ اب تک کوئی خاص بارش ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ IMD کے مطابق 1 اگست سے 28 اگست تک حیدرآباد میں 22.5 ملی میٹر بارش درج کی گئی ہے، جو کہ بہت ہی کم رہی۔ پچھلے 2 مہینوں میں جون اور جولائی میں ریکارڈ کی گئی بارش کے مقابلے یہ بارش کا 10% بھی نہیں ہے۔ 1 جون سے 31 جولائی کے درمیان حیدرآباد میں 410 ملی میٹر بارش درج کی گئی تھی۔ اگرچہ جون کے مہینے میں بارش کم ہوئی تھی، لیکن جولائی میں زیادہ بارش نے اس کمی کو اچھی طرح پورا کیا تھا۔ مانسون کے آغاز سے حیدرآباد میں 430 سے زائد ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اوسط بارش 450 ملی میٹر ہے۔ ریاست بھر میں 551 ملی میٹر بارش ہوئی، جبکہ نارمل بارش کے مقابلے میں 640 ملی میٹر ہونا ہے۔ IMD حکام نے موسمی حالات میں تبدیلی کی وجہ
مانسون کا رخ ہمالیہ کی طرف تبدیلی کو قرار دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماچل پردیش سمیت کئی ریاستوں میں بہت زیادہ بارش ہوئی۔ مانسون کے رخ میں تبدیلی کے واقعات کبھی کبھار ہوتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مانسون کا رخ جنوب کی طرف سے آ جائے گا اور ستمبر کے پہلے ہفتے میں پورا تلنگانہ میں بارش ہوگی۔ شمشاد آباد میں ایک فنکشن ہال میں سب میں گر جانے سے 7 سالہ لڑکی کی موت ہو گئی۔ لڑکی کی شناخت ابھیجیت ریڈی کے طور پر کی گئی، جو ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ فنکشن ہال پہنچا تھا۔ شام میں ارکان خاندان نے دیکھا کہ لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے، جنہوں نے پولیس سے شکایت کی۔ رات دیر گئے پتہ چلا کہ فنکشن ہال کے سب میں گرنے سے لڑکے کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی لڑکے کے والدین اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے فنکشن ہال کے ذمہ داروں کے خلاف لاپرواہی پر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے اس خصوص میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ ایک پاکستانی شہری جو غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہوا تھا، جمعرات کو حیدرآباد میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 24 سالہ محمد فیض کو بہادرپورہ تھانے کی حدود میں اسد بابا نگر میں اس کے سسرال کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ وہ اپنی بیوی سے ملنے حیدرآباد آیا تھا، جو حاملہ ہے۔ دبئی میں ملازمت کے دوران دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والا محمد فیض مبینہ طور پر نیپال کی سرحد سے بھارت میں داخل ہوا تھا اور اپنی بیوی سے ملنے حیدرآباد پہنچا تھا، جو اس کے دوسرے بچے کی حاملہ تھی۔ پاکستانی شہری مبینہ طور پر اپنے سسرال والوں کی مدد سے گزشتہ 1 ماہ سے غیر قانونی طور پر مقیم تھا۔ دبئی کی ایک گارمنٹس کمپنی میں ملازم فیض کی ملاقات حیدرآباد کی خاتون سے 2019 میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اسی سال شادی کی اور ان کا ایک 3 سال کا بیٹا ہے۔ جب فیض کی اہلیہ ہندوستان واپس آئی تو ان کے والدین نے انہیں ملک میں داخل ہونے اور آباد ہونے میں مدد کی یقین دہانی کرائی تھی۔ انہوں نے مبینہ طور پر نیپال سرحد پر اس کا استقبال کیا تھا اور اسے حیدرآباد لے آئے تھے۔ خاتون کے اہل خانہ نے مبینہ طور پر فیض کے لیے جعلی پیدائش سرٹیفکیٹ کا انتظام کیا تھا اور اس کے نام پر آدھار کارڈ بنوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فیض کے سسرال والے مفرور بتائے گئے ہیں۔ پولیس نے فیض سے پاکستانی پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات قبضے میں لے لیے ہیں اور اس سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ آداب، کل بہادرپورہ پولیس نے ایک شخصیت کو پکڑا تھا، وہ پاکستانی نیشنل فیاض بول کے بندہ تھا۔ ہمارے انفارمیشن پہ ان کو بس ریڈ کیا تھا، تو ان سے پوچھ تاچھ کیا تو وہ کوئی لیگل ڈاکیومنٹس بنا لیگل ڈاکیومنٹس کا یہاں پہ انڈیا پہ رہ رہا تھا۔ نہ وہ ان کا پاس ویزا تھا، نہ ان کا پاسپورٹ بھی جو پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ بھی ایکسپائر ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھ تاچھ کیا تو پتہ چلا ہے بندہ جو 2018 سے جو پاکستانی نیشنل سوات ریجن کا تھا، وہ 18 سے شارجہ پہ کام کر رہا تھا۔ 2019 پہ نیہا فاطمہ بول کے ایک لیڈی جو یہاں کا ہے، ان سے ریلیشن شپ پہ تھا اور شادی کیا تھا اور ایک بچہ بھی ہوا۔ اور جیسے لڑکی ہم نے واپس آ گیا لڑکی سے ملنے کے لیے اور بچے کو دیکھنے کے لیے، یہ بھی انڈیا آنے کی کوشش کیا تھا۔ اس کے لیے ان کا ساس سسر کا ہیلپ لے کے تھرو کاٹمانڈو، دبئی سے کاٹمانڈو سے فلائٹ آیا تھا، کاٹمانڈو سے بائی لینڈ بارڈر انڈیا پہ انٹر ہوا اور وہاں سے ٹرین لے کے حیدرآباد آیا تھا۔ اس کے پاس جو ہم لوگ برمت کیا تھا اسلام کا پاسپورٹ جو ایکسپائر ہو گیا، اس کا پاسپورٹ، پاکستان نیشنل آئی ڈی کارڈ، برتھ سرٹیفکیٹ نہیں، فلائٹ ٹکٹس اور بورڈنگ پاس، جس سے وہ دبئی سے کاٹمانڈو آیا۔ اس کے بعد جو ہوٹل پہ رکا تھا نیپال میں، اس کا بھی اویو بکنگ اور ریلوے ٹکٹس، جس سے وہ یا کاٹمانڈو انڈیا میں ٹریول کیا حیدرآباد پہنچنے کے لیے، سارے ہم لوگ ریکور کیا تھا۔ یہ پورا آپریشن جو ہے ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤتھ زون جہانگیر کے سپرویژن پہ اے سی پی فلکنامہ سدھاکر اور انسپیکٹر بہادرپورہ انل کمار اور ان کا اسٹاف کیا تھا۔ ان کو سب کو بدائی بات دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سبھی متروں کو، میڈیا متروں کے دوارا سبھی لوگوں کو یہ ہم لوگ اپیل کر رہے ہیں، کوئی بھی اللیگل طریقے سے انڈیا پہ رہ رہے ہیں تو آپ پلیز انٹیمیشن کر دیجیے، پاس آن کر دیجیے، تو ان کے اوپر ترنت ایکشن ہو۔ تھینک یو۔ تفصیلی خبروں کے بعد ناظرین آخر میں پھر ایک اور بار سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ مرکزی حکومت نے جمعہ کو ون نیشن ون الیکشن، ایک ملک ایک انتخاب کی تجویز کا جائزہ لینے کے لیے سابق صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی پینل کا قیام عمل میں لایا۔ اس تجویز کا مطلب پورے ملک میں لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرنا ہو سکتا ہے۔ BRS پارٹی کی جانب سے اسمبلی انتخابات کے لیے 115 امیدواروں کے ناموں کے اعلان کے ایک ہفتے بعد بھی پارٹی قائدین میں ناراضگی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 17 सितंबर को हैदराबाद का करेंगे दौरा। इस मरतबा बीजेपी ने वरंगल में जलसे मुनक्किद करने का किया है फैसला। शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर सितंबर में 8 दिन बैंक्स को तातील रहेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐलान। DSC उम्मीदवारों को इम्तिहान की तैयारी शुरू कर देने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का मशवरा। सुर्खियों के बाद नाज़रीन जेड चैनल की इजाज़त दें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.